إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز بھی تمہیں رسول عطا کر دے، جو چیز بھی رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دے تم رک جاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم اپنے الفاظ میں اس طرح دیا کہ جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اور اس سے رکنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے کہے سے کسی چیز سے رکنا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ قرآن میں اللہ کا حکم اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن نبی کسی چیز سے روک دے یا نبی کسی چیز کا حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ اللہ کسی چیز کا حکم دے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہی آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا حکم وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس پر بھی بھرپور طریقے سے اہتمام کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی بھی اس پہ محافظہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آج کا مختصر سا موضوع ہے، اور قرآن کی آیت واضح ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ انسان کہیں شیطان دل میں انسان کے خیال نہ ڈالے کہ بھئی یہ تو رسول کا فرمان ہے اور وہ اللہ کا فرمان ہے، یہ تو قرآن میں آیا ہے اور یہ تو حدیثوں میں آیا ہے۔ وہ ضروری ہے
وہ سب سے اہم ہے، وہ فرض ہے، اور یہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو اچھی بات ہے، مان لیا بہت اچھا، نہیں مانا کوئی مسئلہ نہیں، یہ سوچ نہ آئے، بلکہ جو چیز جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ تو رکنا ہی ہے، لیکن اسی طرح جس چیز کا حکم رسول نے دیا ہے اس سے بھی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس چیز سے جس چیز سے روکے اس سے رکنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو رسول ہیں یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، یعنی جو رسول حکم صادر کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ حدیث اور قرآن میں، یا کہہ لیجئے حدیث قدسی اور قرآن میں، علماء یہی فرق بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں الفاظ رسول کے ہوتے ہیں، مراد اللہ کی ہوتی ہے، اور قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جس کی جو ان کے اندر ان کی طرف بھیجی گئی ہوتی ہے اور وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، دوسروں کو یہ بات بتلا دیجئے کہ اگر وہ واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ رسول سے، اللہ سے، اس دین سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرے۔ نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر واقعتاً یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، اگر واقعی سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے فاتبعونی، آپ کہیے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی نبی علیہ السلام کے کہے کو مانو، جس طرح، نہ صرف کہے کو مانو بلکہ جس طرح نبی علیہ السلام نے وہ حکم کر کے دکھایا ہو بعینہ ہی اسی طرح۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع یہ تبع سے نکلا ہے، تبع، اور تبع یا تبع بھی اس کا ایک بنیاد ہے، یا کہیے مادہ ہے، اور جو گائے ہوتی ہے اس کے بچے کو طبیعہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو اس کا بچہ ہے وہ اس کے بالکل پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو ماں کر رہی ہے وہی بچہ بھی کر رہا ہے۔ تو اتباع بھی اسی سے نکلا ہے کہ ایک ہے اطاعت، اطاعت کیا ہے؟ حکم دیا اس کو مان لیا۔ اتباع کیا ہے؟ کہ جس طرح کرنے کو کہا اسی طرح کرنا ہے۔ یہ نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن کیسے؟ جیسے دل میں چاہے جی چاہے پڑھ لیں۔ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کب سجدہ کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کس رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے ہیں، کتنی رکعت کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، یہ سب کون بتائے گا؟ یہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں تو نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو بعض اوقات نماز کے چند فرائض موجود ہیں، باقی تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو سنت نوافل ہم پڑھتے ہیں وہ تو قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ سنت نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ یہ اتباع ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے اور بعینہ ہی اس طرح جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا ہو، یہ اتباع ہے۔ فرمایا اللہ نے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کے، سچی محبت کرنے والے ہو، محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے اللہ اس متبع سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یعنی دو بڑے فائدے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کے۔ پہلا، اللہ محبت کرے گا، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ جو صبح شام انسان گناہ کرتا ہے، اور ظاہری پوشیدہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، ہم سب کرتے ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں،
یہ سنت کا اہتمام کرنے سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی محبت بھی ملے گی اور جو گناہ دن بھر کر رہے ہیں وہ معاف بھی ہوتے رہیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی کیا ہے؟ اتباع سنت، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، مشہور آیت سورہ احزاب کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یقیناً رسول اللہ کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، ایک بہترین اسوہ ہے، ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اس بات سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے دلوں میں، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ آج ہم نے اپنے رول ماڈل کون بنائے ہوئے ہیں، آج ہم کس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل ہالی ووڈ، بالی ووڈ ایکٹرز کی طرح بننا چاہتی ہے، فٹ بال پلیئرز کی طرح بننا چاہتی ہے، کرکٹ باسکٹ بال پلیئرز کی طرح بننا چاہتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس اکثریت ان میں سے مسلمان نہیں ہوتی۔ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہم نے کس کے اسوے کو فالو کرنا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ایک مطلب تو اس سے یہ نکلا کہ رول ماڈل رسول اللہ کو بناؤ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہمیں کسی اور رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ان صحابہ کی، ان تابعین کی، تبع تابعین کی، محدثین کی، علماء کی ضرورت یقیناً ہے، جو ہمیں اس رول ماڈل تک پہنچائیں گے، جنہوں نے اسی رول ماڈل کو اپنا رول ماڈل بنایا اور اپنی زندگی گزاری۔ ہاں، ان کے طرز پہ تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا ثانی رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ ان کی اتباع میں، ان کے احکام کو ماننے میں تو ہم کسی کو اپنا پیر و مرشد بنا سکتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہو، اور جو نبی علیہ السلام کی بات کے بعد کسی کی بات کو نہ لیتا ہو، اور نبی علیہ السلام کی کسی بات کے مخالف کوئی بات نہ کرتا ہو، اس کو تو ہم اپنا بڑا بنا سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جو حقیقی اور ایک واحد دنیا کا ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ احادیث اس بارے میں بہت آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میں تمہیں بیان کرنے سے رک جاؤں، نبی علیہ السلام نے بہت باتیں بتائیں اور بہت سی باتوں پہ خاموش رہے، بہت سی باتوں کی تفصیلات اور وضاحت جو ہمارے لیے ضروری نہیں تھی یا ہمیں جاننا ضروری نہیں تھی وہ نہیں بتائی۔ اسی لیے فرمایا جو چیز میں تمہیں بیان کرنے سے رک جاؤں یا بیان کرنا چھوڑ دوں اس پہ مجھ سے سوال نہیں کرو، جتنا بتایا ہے اس کو سمجھ لو، لے لو، عمل کر لو، جو نہیں بتایا اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، کہا تم سے پہلے والے لوگوں کو سوال کرنے کی کثرت نے ہلاک کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہاں، دین کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ تو ظاہر پوچھیں گے جا کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال ہی نہ پوچھیں، عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دین نے کیا بتایا، نبی علیہ السلام نے کیا بتایا، یہ تو پوچھیں گے۔ لیکن جس چیز کی وضاحت دین نے نہیں کی اس کی وجہ پوچھنا، اس کی لاجک پوچھنا اور مزید سوالات میں پھنسنا نبی علیہ السلام نے اس سے روکے۔ کثرت سوال، ایسا سوال جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو آ کے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ کہف میں کتا تھا، اس کتے کا نام کیا تھا؟ لوگ سوال کرتے ہیں جی آدم علیہ السلام انسانوں کے والد ہیں، ابو البشر ہیں، اور جو اماں ہیں، جو انسانیت کی والدہ ہیں وہ حوا ہیں، اسی طرح جنوں کا جو والد ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، تو جنوں کی والدہ کون ہے؟ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ علماء نے بڑے منہ توڑ جواب بھی دیے ایسے سوالات کے، لیکن یہ ایسے سوال ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کثرت سوال انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ اور واقعہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ نے ایک بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا، ایک بکرا، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ سوال کرنا شروع کر دیے. اچھا جی بتائیں کیا عمر ہوگی، کیا رنگ ہوگا، دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ تو ہوا کیا، اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی. حالانکہ اللہ نے تو ایک گائے ذبح کرنے کو حکم دیا تھا، کر دیتے. سوال کیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی. تو اس لیے بعض دفعہ دین نے جو بات بتائی ہے اسی کو لینا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. فرمایا انما من کان قبلکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، ان کے سوال کی کثرت نے ان کو ہلاک کر دیا. بار بار سوال پوچھنا، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. بھائی ایسا ہوتا ہے مان لو، ہمارا دین ہے سمعنا واطعنا. اگر ہر چیز کی لاجک اور ہر چیز کی حکمت ہمیں بتا دی جاتی تو پھر اس عبادت کی لذت اور اس عبادت کا جذبہ شاید اس طرح نہیں رہتا. اور ہر چیز کی لاجک ہوتی بھی نہیں ہے اور ہمیں بتائی بھی نہیں جاتی. آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت. تو ظہر کی 4 کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا لاجک ہے؟ اچھا آپ رکوع 1 کرتے ہیں، سجدے کیوں 2 کرتے ہیں؟ تشہد میں 2 کے بعد ہی کیوں بیٹھتے ہیں اور پھر چوتھے میں ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا لاجک ہے اس کی؟ تو بھائی لاجک نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے، جس طرح کہا گیا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. سوال کرنے سے ہم اپنے آپ کو ہی نقصان دیں گے. اسی لیے فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کو کثرت سوال نے ہلاک کیا اور ان کے پیغمبروں سے اختلاف کرنے میں ان کو ہلاک کر دیا. پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے، اس لیے فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں، جب بھی میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ. یہ کثرت سوال ادھر نہ کرو کہ کیا حکمت ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، نہیں. اور فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب کسی چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو اس کو پورا کر لو. یہ بات یاد رکھیں، علماء کا اور اصولیوں کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں نہیں اور امر میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں منع بھی آ رہی ہو اور کسی معاملے میں حکم بھی آ رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہے، رکنا ہے، یہ اولا ہے حکم سے. کیا مطلب؟ یعنی جب رکنے کا حکم دیا جائے تب تو رکنا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ کسی کام سے رکنے میں استطاعت نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ کسی کام کو کرنے میں استطاعت چاہیے. بھائی جھوٹ نہیں بولنا، اس میں کوئی طاقت چاہیے، اس میں کوئی استطاعت چاہیے؟ نہیں بولنا جھوٹ، سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنے سے منع ہے. لیکن قیام اللیل ہے، قیام اللیل کرنے کا حکم ہے، کتنا کرنا ہے؟ جتنی استطاعت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں اس کو اتنا کرو جتنی استطاعت ہو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابی کہتے ہیں، صحابی کون ہیں؟ ان ارباز بن ساریہ، مشہور حدیث ہے ارباز بن ساریہ کی، کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت مؤثر واعظ ارشاد فرمایا، اور وہ واعظ ایسا تھا وجلت منہ القلوب، جس سے ہمارے جو دل تھے وہ ڈر گئے، وذرفت منہ العیون، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ السلام کا واعظ تھا، ظاہر ہے اس امت کے سب سے بہترین واعظ، سب سے زیادہ امت کا درد رکھنے والے مبلغ نبی علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. کہا وہ واعظ کر رہے تو ہماری یہ حالت تھی. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہم سے بات کر رہے ہیں یہ الوداعی بات ہے، بس اس کے بعد آپ ہمیں الوداع کہہ دیں گے، آپ سے شاید بعد میں ملاقات نہ ہو. فاوصنا، کچھ وصیت کر دیجئے. الوداعی واعظ سننے کے بعد صحابہ نے کہا کوئی وصیت کر دیں. وصیت کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کرنے والا ہے؟ صحابہ کو.
اور جب کوئی الوداعی بات ہوتی ہے تو وہ سب سے اہم ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، بہت مختصر ہوتی ہے اور بہت زیادہ جامع ہوتی ہے اور بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں. سب سے پہلی وصیت کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا کے رکھو. اتق اللہ حیثما کنت، دوسری حدیث میں آتا ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. ایک حدیث میں فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ جو ہے، بہترین چیز جو انسان اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سب سے پہلے تقوی کی. پھر فرمایا والسمع والطاعہ، اور حاکم کی، امیر کی سمع اور اطاعت کرنے کا، اختلافات نہیں کرنا، خروج نہیں کرنا اس کے خلاف روڈوں پہ نکل کے آ کے مظاہرے نہیں کرنا جیسا بھی ہو. فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ مسلط کر دیا جائے، وہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے، رنگ اور نسل کو چھوڑ کر اس امیر کی اطاعت کرنا. یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور عام وصیت نہیں بلکہ الوداعی وصیت. پھر فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پس بے شک تم میں سے جو شخص ایک طویل زندگی اختیار کرے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس امت میں بہت ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا. اب اس اختلاف میں کرنا کیا ہے؟ اس اختلاف میں اپنے آپ کو حق پہ کیسے رکھنا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور داڑھ سے مضبوطی سے پکڑ لینا میری سنت کو. یعنی یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان اختلاف سے بچے گا، اختلاف سے بچ کے حق پہ رہے گا. اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، سنت کے مخالف کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو سنت ہے جو نبی کریم نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت کے مخالف کیا ہیں؟ بدعات ہیں، نئے دین میں کام ہیں. فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے. ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے، سنت کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. صحابہ جیسا ایمان اور عمل اختیار کرنا چاہیے. ہم آج بہت سے اعمال کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک محض سنت ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، چھوڑو یار، کر لیں گے جب دل چاہے گا، کوئی کر لیا کسی نے اچھی بات ہے. لیکن وہ صحابہ تھے جو صحابہ عمل کرتے ہی اس لیے تھے کہ وہ سنت ہوا کرتی تھی اور وہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہوا کرتا تھا. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بھی اسی موضوع سے متعلق بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.